بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب المسح علی الخفین، یہ باب خفین پر مسح کرنے کے بارے میں۔ ما قبل میں مصنف ہدایہ علیہم الرحمۃ والرضوان نے تیمم سے متعلق مسائل کا ذکر فرمایا۔ تیمم کے مسائل کے بیان سے فارغ ہونے کے بعد اسی سے متصل مسح علی الخفین کے احکام کو ذکر فرماتے ہیں۔ مسح علی الخفین موضوع پر مسح کرنے کی جو احکام ہیں متصلاً انہی کو ذکر فرماتے ہیں۔ اب خفین کے مسائل کو تیمم کے مسائل کے بعد متصلاً ذکر کیوں فرمایا؟ اس کی چند وجہ ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ ان دونوں میں سے ہر ایک طہارت مسح ہے۔ ان دونوں تیمم اور مسح علی الخفین دونوں میں سے ہر ایک طہارت مسح ہے کہ تیمم میں بھی اعضاء پر مسح کیا جاتا ہے اور خفین پر بھی مسح ہوتا ہے۔ اس لیے مصنف نے تیمم سے متصل خفین کے ذکر کو فرمایا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ ان دونوں میں سے ہر ایک بدل ہے۔ تیمم بھی بدل ہے اور خفین کا مسح یہ بھی بدل ہے کہ تیمم وضو کا بدل ہے اور خفین پر مسح کرنا رجلین کے غسل کا بدل ہے، پیروں کے دھلنے کا بدل ہے۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ تیمم اور مسح دونوں ایسی رخصت ہیں جو وقت کے ساتھ خاص ہیں۔ تیمم بھی ایک وقت تک رخصت ہے اور مسح علی الخفین یہ بھی ایک خاص وقت تک رخصت ہے، تو دونوں رخصتیں موقتہ ہیں۔ اس لیے اس کے بعد فوراً مصنف نے مسح علی الخفین کو ذکر فرمایا۔ چوتھی وجہ یہ ہے کہ ان دونوں میں سے ہر ایک بعض اعضاء وضو پر اکتفا کیا جاتا ہے، ہر ایک میں بعض اعضاء وضو پر، کہ تیمم میں دیکھا جائے تو صرف چہرے کا مسح ہوتا ہے اور ہاتھوں کا مسح ہوتا ہے، اور ایسے ہی مسح علی الخفین میں بھی صرف پیروں پر اور پیروں کے بھی بعض حصے پر مسح کیا جاتا ہے۔ تو دونوں میں سے ہر ایک میں بعض اعضاء وضو پر اکتفا کیا جاتا ہے، اس لیے تیمم کے فوراً بعد متصلاً مسح علی الخفین کو بیان فرمایا۔ اب ایک بات یہ کہ تیمم اور مسح دونوں ایک دوسرے سے قریب ہیں، دونوں میں مسح کیا جاتا ہے، دونوں بدل ہیں اور دونوں ایک خاص وقت کے ساتھ موقت ہیں، تو پھر تیمم کو خفین پر مقدم کیوں کیا؟ تیمم کو مقدم کیا اور خفین کو مؤخر ذکر فرمایا، اس کی کیا وجہ ہے؟ فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ تیمم کا ثبوت کتاب اللہ سے ہے، اور مسح کا ثبوت سنت رسول سے ہے، اور وہ حکم جس کا ثبوت کتاب اللہ سے ہو، دلیل قطعی سے ہو، وہ اقوا ہوتا ہے اور مقدم ہونے کا مستحق ہوتا ہے۔ اس لیے مصنف نے تیمم کے بیان کو مقدم ذکر فرمایا کیونکہ وہ اقوا ہے اور مستحق تقدیم ہے۔ ایک وجہ اس کی یہ ہے کہ تیمم بدلیت میں کامل ہے۔ تیمم بدلیت میں یعنی وضو کا بدل ہونے میں کامل ہے، کیونکہ تیمم تمام افعال وضو کا قائم مقام ہوتا ہے، تمام افعال وضو کا، کہ جس طریقے سے وضو کے ذریعے طہارت کاملہ حاصل ہوتی ہے ایسے ہی تیمم سے بھی طہارت کاملہ حاصل ہوتی ہے، لیکن مسح ایسا نہیں ہے، بلکہ مسح ایک عضو میں یعنی پیروں کے دھلنے میں وضو کا قائم مقام ہے۔ اس لیے تیمم چونکہ بدلیت میں اور بدل ہونے میں کامل ہے، اس لیے اس کو مقدم ذکر فرمایا۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ تیمم کا محل ہاتھ ہے، چہرہ ہے، اور مسح کا محل دونوں پیر ہیں۔ تیمم کا جو محل ہے وہ پورا چہرہ ہے اور دونوں ہاتھ ہیں، لیکن مسح خف کا جو محل ہے وہ دونوں پیر ہیں،
اور پیر غسل میں چونکہ ہاتھوں اور چہرے سے مؤخر ہیں، یعنی پیر دھلنے میں چہرے سے مؤخر ہیں، ہاتھوں سے مؤخر ہیں، اس وجہ سے تیمم کو مقدم ذکر فرمایا اور مسح کو مؤخر ذکر فرمایا۔ چوتھی وجہ یہ ہے کہ تیمم اور مسح ان دونوں میں سے ہر ایک حدث کو زائل کرتا ہے، حدث کو زائل کرتا ہے، لیکن تیمم حدث اصغر اور حدث اکبر دونوں کو زائل کر دیتا ہے، کہ حدث اصغر کے لیے تیمم کیا جاتا ہے اور حدث اکبر کے لیے بھی تیمم کیا جاتا ہے۔ لیکن پڑھیں گے آپ ابھی اسی سبق میں کہ مسح صرف حدث اصغر کو زائل کرتا ہے، حدث اکبر کو نہیں۔ لہذا تیمم ازال حدث میں چونکہ اقوا ہے وہ دونوں کو زائل کرتا ہے، اور مسح اس کے مقابلے میں ضعیف ہے، اس لیے کہ وہ صرف حدث اصغر کو زائل کرتا ہے۔ اور یہ بات بالکل ظاہر ہے کہ اقوا غیر اقوا سے مقدم ہوتا ہے، اس لیے مصنف نے تیمم کو مقدم ذکر فرمایا اور مسح الخفین کو مؤخر کر کے ذکر فرمایا۔ مسح الخفین کی مشروعیت کا ثبوت، اس کے بارے میں مصنف نے فرمایا کہ اس کا ثبوت احادیث مشہورہ سے ہے، احادیث مشہورہ سے، کہ مسح کرنا خفین پر جائز ہے سنت سے، اور اخبار احادیث اس کے بارے میں پھیلی ہوئی ہیں، مشہور ہیں۔ اور اس سلسلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قولی احادیث بھی ہیں اور فعلی احادیث بھی مروی ہیں۔ فعلی حدیث یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر، عبداللہ ابن عمر اور عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن مسعود اور دوسرے صحابہ کرام کی ایک روایت ہے، ایک جماعت نے روایت کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خفین پر مسح کیا۔ تو یہ بڑے بڑے صحابہ کرام، ان کی ایک جماعت نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے کہ آپ نے اپنے خفین پر مسح کیا ہے۔ یہ حدیث فعلی ہے۔ اور قولی حدیث یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی اور صحابہ کرام کی ایک اور جماعت نے ایک روایت کی ان النبی قال یمسح المقیم یوما ولیلہ والمسافر ثلاثۃ ایام ولیالہا، کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مقیم انسان ایک دن رات مسح کرے اور مسافر انسان 3 دن اور 3 راتیں مسح کرے، 3 دن اور 3 راتیں۔ تو یہ حدیث قولی بھی اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ مسح کرنا جائز ہے اور خفین پر مسح صحیح ہے۔ ایک حدیث میں حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سفر میں وضو کیا اور میں آپ پر پانی ڈال رہا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے تھے اور میں پانی ڈال رہا تھا، اور اس وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شامی جبہ پہنا ہوا تھا، شامی جبہ، اور اس جبے کی آستینیں تنگ تھیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو دامن کے نیچے سے نکال کر اپنے موضوع پر مسح کیا، موضوع پر مسح کیا۔ میں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ قدموں کا دھونا بھول گئے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے پروردگار نے، میرے رب نے مجھے اسی کا حکم دیا ہے۔ تو یہ حدیث بھی حضرت مغیرہ ابن شعبہ والی اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ خفین پر مسح کرنا صحیح ہے، اور اس کا ثبوت احادیث سے ہے۔ اور ایک روایت جس کے راوی حضرت صفوان ابن عسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ جب ہم سفر میں ہوتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو حکم فرماتے کہ ہم اپنے موزے نہ نکالیں 3 دن، اور ہم 3 دن 3 رات تک اس پر مسح کریں، ہے نا، نہ جنابت کی وجہ سے اتاریں اور نہ پیشاب پخانے اور نیند کی وجہ سے ان کو اتاریں۔ تو یہ احادیث کریمہ اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ مسح خفین جائز ہے۔ اور حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے 70 صحابہ کرام کو پایا اور وہ تمام کے تمام مسح الخفین کی روایت کرتے تھے مسح الخفین والی۔
مسح الخفین کے تعلق سے حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں مسح الخفین کا قائل اس وقت تک نہیں ہوا جب تک کہ احادیث دن کے اجالے کی طرح مجھ تک نہ پہنچ گئی، کہ جب تک وہ احادیث جو خفین کے مسح کے جواز پر دلالت کرتی ہیں، جب تک وہ احادیث مجھ تک اس طریقے سے روشن نہ ہو گئیں جیسے دن کا اجالا ہوتا ہے، اس وقت تک میں مسح الخفین کی جواز کا قائل نہ ہوا، جواز کا قائل نہیں ہوا۔ اور ایک روایت یہ ہے کہ جو شخص مسح الخفین کے جواز کا معتقد نہیں وہ بدعتی ہے۔ امام اعظم نے فرمایا وہ بدعتی ہے کہ جو مسح الخفین کے جواز کا قائل نہیں ہے۔ اور امام کرخی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے اس انسان کے کافر ہونے کا اندیشہ ہے کیونکہ وہ احادیث جو مسح الخفین کے بارے میں آئی ہیں حد تواتر کو پہنچی ہوئی ہیں۔ اب اگر کوئی انسان ان کا انکار کر دے تو کہتے ہیں مجھے اندیشہ ہے کہ وہ انسان کافر ہو جائے گا۔ تو اور ایک روایت میں یہ ہے امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اہل سنت والجماعت کے مذہب کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا اہل سنت والجماعت یہ ہیں کہ شیخین یعنی حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو تمام صحابہ پر فضیلت دینا اور حضور کے دونوں دامادوں یعنی حضرت عثمان اور حضرت علی سے محبت کرنا اور مسح الخفین کو جائز سمجھنا۔ اس روایت سے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ خفین پر مسح کو جائز سمجھنا یہ اہل سنت والجماعت کی نشانی ہے، علامت ہے۔ اگر کوئی انسان مسح الخفین کو جائز نہیں سمجھتا تو وہ اہل سنت والجماعت کے مذہب سے نہیں ہے۔ تو ان احادیث کی بنیاد پر، اقوال صحابہ اور تابعین کی بنیاد پر، قولی اور فعلی احادیث کی بنیاد پر یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ خفین پر مسح کرنا جائز ہے احادیث سے۔ اور مصنف نے بھی فرمایا کہ اس میں احادیث جو ہیں وہ پھیلی ہوئی ہیں، کثیر احادیث اس کے بارے میں مروی ہیں۔ ان حضرات نے مسح الخفین کے ثبوت کو مانا ہے احادیث کی بنیاد پر، جبکہ بعض علماء نے یہ فرمایا ہے کہ خفین پر مسح کرنے کا ثبوت کتاب اللہ سے بھی ثابت ہے، خفین کے مسح کا ثبوت کتاب اللہ سے بھی ثابت ہے، اور وہ اس طور پر استدلال کرتے ہیں کہ آیت وضو جو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین، تو آیت وضو میں ارجلکم یہ رؤوس پر معطوف ہے، رؤوس پر معطوف، اور جب رؤوس پر اس کو معطوف مانے تو اب رؤوس پر معطوف ماننے کی بنیاد پر کسرے کے ساتھ اس کو پڑھا جائے وارجلکم وامسحوا برؤوسکم وارجلکم۔ تو اب اس آیت کریمہ میں ارجلکم کو معطوف مانے رؤوس پر، تو اب اس کی وجہ سے یہ مجرور ہوگا، اور چونکہ معطوف علیہ کے حکم میں ہوتا ہے اس لیے پیروں کا مسح کرنا ویسے ہی فرض ہوگا جیسے کہ چہرے کے سر کے مسح کرنے کا حکم ہے۔ تو ان حضرات نے اس قراءت جر کی بنیاد پر یہ استدلال کیا ہے کہ آیت وضو سے ہی مسح خفین کا حکم ثابت ہے، کہ آیت کریمہ میں ارجلکم یہ معطوف ہے رؤوس پر۔ ایسی صورت میں اب مسح خفین کا ثبوت کتاب اللہ سے ہوگا، لیکن چونکہ مشہور جو قرات ہے وہ نصب والی قرات ہے وارجلکم، اور جر والی قرات نصب والی قرات کے معارض ہے، اس لیے علماء نے دونوں قراتوں پر عمل کرنے کا حکم دیا ہے کہ ان دونوں قراتوں کو دو الگ الگ حالتوں پر محمول کیا جائے، اور وہ وہی مانا کہ جب انسان خفین پہنے ہوئے نہ ہو تو نصب والی قرات پر عمل ہوگا اور رجلین کے دھلنے کا حکم ہوگا، پیروں کا دھلنا فرض ہوگا، اور جب وہ خفین پہنے ہوئے ہو تو قرات جو جر والی ہے
اس پر عمل ہوگا اور خفین پر مسح کرنے کے حکم کا ثبوت ہوگا۔ لیکن بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ یہ استدلال درست نہیں ہے، صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ آیت کریمہ میں الی الکعبین کی قید ہے۔ الی الکعبین آیت وضو میں وارجلکم الی الکعبین، کعبین کی قید کا ذکر ہے، حالانکہ یہ بات بالکل صحیح ہے، بالاجماع یہ بات ثابت ہے کہ مسح اس مقدار کے ساتھ مقدر نہیں ہے۔ کیا خفین کا جو مسح ہوتا ہے وہ کعبین تک نہیں ہوتا، لہذا اس آیت سے خفین کے مسح پر استدلال کرنا درست نہیں ہے۔ مصنف ہدایہ نے فرمایا کہ وہ انسان جو کہ مسح خفین کو جائز نہ سمجھے وہ بدعتی ہے۔ البتہ ہاں اگر کوئی ایسا انسان ہے جو مسح خفین کو جائز سمجھتا ہے اور اس کے ثبوت کو صحیح مانتا ہے، لیکن عزیمت پر عمل کرنے کی بنیاد پر وہ خفین پر مسح کرتا نہیں ہے، خفین پر مسح کرتا نہیں ہے، یعنی عزیمت چونکہ پیروں کا دھلنا ہے، لیکن یہ انسان اس کو جائز سمجھتے ہوئے عزیمت پر عمل کرتا ہے اور خفین پر مسح نہیں کرتا بلکہ پیروں کو دھلتا ہے، تو اب یہ معذور ہوگا۔ البتہ ہاں اگر کوئی ایسی صورت ہو کہ اگر یہ انسان خفین پر مسح نہ کرتا ہو اور مسح نہ کرنے کی بنیاد پر لوگ اس کی جانب اس کو خارجی یا رافضی ہونے کا شبہ کرتے ہوں اور اس کو ان خارجی یا رافضی ہونے کا تہمت لگاتے ہوں اور یہ کہتے ہوں کہ یہ مسح نہیں کرتا اس لیے کہ خارجی ہے یا رافضی ہے، تو ایسی صورت میں اب حکم یہ ہے، افضل یہ ہے کہ یہ انسان مسح کر لے خفین پر تاکہ اس شبے سے، اس تہمت سے بچ سکے۔ فرماتے ہیں باب المسح علی الخفین، خفین پر مسح کرنے کا باب۔ المسح علی الخفین جائز بالسنت، خفین پر مسح کرنا جائز ہے سنت سے، حدیث سے۔ والاخبار فیہ مستفیضہ، اور احادیث اس میں پھیلی ہوئی ہیں، احادیث پھیلی بھی ہیں اور قولی بھی ہیں، جو تمام آپ کے سامنے بیان کر دیں، اقوال صحابہ اور تابعین بھی ذکر کیے۔ حتی قیل، یہاں تک کہ کہا گیا ان من لم یرہ کان مبتدعا، کہ وہ انسان جو اس کو جائز نہ سمجھے وہ مبتدع ہے، لیکن من رآہ، لیکن وہ جو جائز سمجھتا ہے، ثم لم یمسح اخذا بالعزیمہ، لیکن پھر اس پر مسح نہیں کرتا عزیمت اختیار کرتے ہوئے، عزیمت پر عمل کرتے ہوئے، کانا معجورا، تو وہ انسان معجور ہوگا، اس کو اجر ملے گا۔